جی بتائیے۔ میں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں، اس کی وجہ سے جتنا بھی کام ہوا اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں رہتے ہوئے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی یہ جو زمانے طالب علمی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کو آگے بہت بڑھانے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ موقع ملا کہ ہم بزم طلبہ میں پروگرامز کرنے لگے۔ پروگرامز کے دوران میں مختلف طرح کے پروگرام کیے، جس میں کہ خطوں کے جوابات کا پروگرام خاص طور پہ بہت اہم تھا۔ اور پھر ایک دن ایسے ہی ایک پروگرام کی کمپیئرنگ کرتے ہوئے مجھے اقبال حیدر صاحب جو پی ٹی وی کے ایک بہت اچھے پروڈیوسر تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ پروگرام درخشاں میں جو اسٹوڈنٹس کا پروگرام تھا اس میں انہوں نے مجھے بلایا۔ اور وہاں جب میں گئی تو میں یہ پروگرام میں شرکت تو اپنی جگہ، لیکن ذہن میں آئے گا کیوں نہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی جوائن کروں۔ اور اس وقت بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو پی ٹی وی پر جا پاتے تھے۔ تو بس پھر اچانک میں نے دیکھا کہ نیوز روم سامنے نظر آیا، تو سوچا میں جاؤں اور جا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دوں۔ اور وہاں گئی تو وہاں منور مرزا صاحب تھے۔ منور مرزا صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا بغیر سفارش کے بھی یہاں لوگ آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں، آپ آئیے، آپ آ کے ایک ہمارا آڈیشن ہوگا وہ دیجیے تو دیکھتے ہیں۔ اور بس پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ میں تو بھول بھی گئی تھی۔ ان کی طرف سے جب فون آیا کہ آئیے آڈیشن کے لیے، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں آڈیشن دیا اور پھر میرا اس میں انتخاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد بس یہ سمجھیے کہ میں نے لوکل خبریں پڑھی، پھر خبر نامہ کئی سالوں تک پڑھا، آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری میں کئی ایوارڈز ملے، بہت سے پروگرامز کیے۔ اور مجھے ایسا لگا کہ اپنی اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر، اگر وہ میرا زمانۂ طالب علمی تھا، یا پھر اس کے بعد جب میں نے ٹی وی جوائن کیا، اور یا پھر اس کے بعد جب میں امریکہ چلی گئی، تینوں اپنی اپنی جگہ اہم بھی ہیں اور تینوں مختلف تجربات بھی تھے۔ اور امریکہ میں رہتے ہوئے میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، وہاں پر ایک بالکل مختلف پروگرام کیا بات سے بات راحیلہ کے ساتھ، جس میں میرے پاس لا تعداد لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے۔ اور آج ٹی وی جو ہمارا یو ایس اے کا تھا، وہاں پہ پروگرامز جو تھا ہمارا، یہ پروگرام سب کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہماری بہت ساری سرگرمیاں پاکستانی کمیونٹی کی ہوتی ہیں، جس میں پاکستان ڈے، پریڈ، اور اس کے علاوہ کونسلیٹ کے پروگرامز، ایمبیسی کے پروگرامز، ان میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ اور اس وقت وہاں پر ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے کسی بھی حوالے سے، پاکستان سے، کلچر سے، اور پاکستان کے قومی دنوں کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، ان تمام میں ہی مجھے شرکت کا موقع ملتا ہے۔ اور ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کسی بھی جگہ پر رہے، اپنی مثبت سرگرمیوں کے ساتھ رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، تو اس سے زندگی کا احساس باقی رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج جب پی ٹی وی جوائن کیا، اس زمانے کا پی ٹی وی، آج کا پی ٹی وی اور آج کا پاکستانی ٹی وی چینلز، جب اگر دونوں کا آپ دیکھتی ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی تو پاکستان ٹیلی ویژن ابھی بھی مجھے بہت پسند ہے، اور میں وہاں پر بھی پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتی ہوں اگر کبھی کبھار دیکھتی ہوں تو۔ اور باقی چینلز کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، بس یہ ہے مجھے پتہ ہے کہ جس سال میں یہاں سے امریکہ گئی تھی، اس سال جو ہے وہ بہت سارے چینلز جو تھے وہ ایک دم سے سامنے آئے، اور اس میں نئے نئے چہرے بھی آئے، بہت سارے لوگ آئے۔ بس صرف ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نا، بھیڑ میں اور انفرادیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا فرق مجھے جب میں چینلز کو دیکھتی ہوں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے مجھے، کیونکہ اب اس وقت چینلز تو بہت ہیں، لوگ بھی بہت ہیں، لیکن نہ تو ان کی تربیت ہے۔ اور میں شکایت نہیں کرتی، مگر یہ کہ میرا اپنا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ ان کو صحیح طور پر تربیت کا موقع نہیں ملا۔ جبکہ ہمیں جو ہے جب ہم پی ٹی وی پر گئے ہیں تو کئی مہینوں تک، بلکہ میں سمجھتی ہوں مجھے ہر دن مختلف ہمارے جو پروڈیوسرز تھے، انہوں نے میری تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور آج اسی کی وجہ سے میں کسی بھی جگہ سمجھتی ہوں کہ مجھے معیار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو باقی چینلز اپنی جگہ، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کا تو اپنا معیار ہے۔ پی ٹی وی میں کس چیز خبروں میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ اس چیز کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، الفاظ کا خبر میں بیان کرنے میں، یا جیسے آج پی ٹی وی جیسے آج چل رہا ہے ایسے ہی تھا اس دور میں بھی، یا اس دور میں الفاظ کا، تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نیوز کاسٹرز وہاں سامنے آتے تھے آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی خود بھی اپنے الفاظ کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہتے تھے۔
اور اس میں دیکھیں لائیو نیوز ہوتی ہے، لائیو نیوز میں آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو ہم کو ہر وقت یہ ایک تو حالات حاضرہ سے باخبر رہنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر میری آواز، میرا لب و لہجہ، میرے الفاظ کا اتار چڑھاؤ اور کیمرے پر اپیرنس، کانفیڈنس، بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ملتی ہیں تو پھر ایک نیوز کاسٹر آپ کو نظر آتا ہے، خاص طور پر پی ٹی وی پر۔ اچھا، کوئی ایسی خبر جو پڑھ کے آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا ہو، اور ایسی خبر جو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ ہاں ہے تو بڑی عجیب سی خبر وہ، اس کو خوشی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں میری ایک لاؤبالی سی شخصیت تھی ہمیشہ سے، اور میں خبریں پڑھتے ہوئے سنجیدہ نظر آتی تھی لیکن شخصیت نہیں تھی اتنی زیادہ، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک خبر تھی جس میں سری لنکا کے دورے کے موقع پر راجیو گاندھی جو تھے وہ گئے، اور وہاں وہ فوجی جو جتنے کھڑے تھے ان کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے تھے، تو ان میں سے کسی فوجی نے جو تھا وہ رائفل کا بٹ ان کے سر پہ دے کے مار دیا تھا، اور وہ نیوز خاصی سینسیٹیو تھی، اور میں ایک دم سے ریہرسل کے دوران ہنس پڑی، تو مجھے میرے پروڈیوسر نے کہا کہ یہ بہت سینسیٹیو ہے اور آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے کسی تاثر سے بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے، اور وہ خبر پڑھنے کے دوران مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا، لیکن میری بھابھی نے بعد میں مجھے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کنٹرول کیا ہوگا لیکن آپ کی آنکھوں سے جو تاثر مل رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ خبر ایسی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے علاوہ خبریں بہت تھیں لاتعداد، جب میں نے نیا نیا خبریں پڑھنا شروع کیا مجھے یاد ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خبر جو ہے بس میں اس کو ایک ریڈنگ سمجھتی تھی، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ خبر کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی مجھے سمجھنی پڑے گی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو خبر میں پڑھ رہی تھی اس وقت میں مطلب میں ہنستی مسکراتی رہتی تھی عموماً، تو ہمارے جو کیمرے پر فاروق تھے آئی تھنک، تو میں ان سے بات کر رہی تھی تو میں ایک دم سے ہنستے ہنستے ایک دم سے ہمارا جو ہے وہ ہم آئے کیمرے پر، تو میں نے کہا جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، موزمبیق کے صدر سمورا مارشل ہوائی حادثے میں انتقال کر گئے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرا جو لب و لہجہ ہے مجھے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، تو پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت کی، صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرے ٹی وی میں نیوز روم میں محنت کی گئی، بلکہ میں نے خود ہمیشہ اپنی نیوز کو ریکارڈ کر کر کے گھر پہ آ کر دوبارہ سنتی تھی، دیکھتی تھی کہ اس کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں، اور پھر وہ نیوز جو تھی ان کو دوبارہ لکھتی تھی، دوبارہ پڑھتی تھی، تو کافی محنت کی اس کے لیے میں نے۔ اچھا، امریکہ میں جو آپ پروگرام کر رہی ہیں میں نے سنا ہے بہت اچھا تھا، دیکھا بھی ہے میں نے، لیکن یہ کہ آپ کوئی ایسی شخصیت جس کا انٹرویو کر کے آپ کو وہاں مزہ آیا ہو کہ جی اوور آل آپ کے پروگرام میں یہ بڑی… مجھے موسٹلی جتنے بھی میں نے انٹرویوز کیے ہیں اس میں مجھے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ مجھے پروگرام کر کے اس لیے مزہ آیا کہ ہم نے اس ایک مخصوص مزاج کے ساتھ اس پروگرام کو کیا ہے، بہت لائٹ موڈ میں، میرے پاس سنجیدہ لوگ بھی آئے لیکن مجھے غلام علی صاحب کا انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا، مجھے فریدہ خانم کے ساتھ پروگرام کر کے بہت اچھا لگا، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مجھے ابھی ان کا نام ایک ذہن میں نہیں آتا، شاید کچھ مرتضیٰ کر کے، غلام مرتضیٰ کر کے نام ہے ان کا، وہ محمد بخش کا کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں، جب وہ اسلام آباد سے آئے تھے، اس کے علاوہ مجھے شوکت علی صاحب کا انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا، اور بہت سارے ایسے انٹرویوز تھے جن کو میں نے جو ہے وہ جب کیا تو مجھے لگا کہ یادگار تھے میری زندگی کے۔ کوئی ایسی شخصیت جس کا انٹرویو کرنے کی اب خواہش ہو رہ گئی ہو کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس کو کرنا چاہیے؟ میری خواہش تھی اور میری بات بھی ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا انٹرویو کروں، اور آلموسٹ ہماری تیاری بھی تھی، اور پھر اس دوران میں کہیں ان کا ٹرانسفر ہو گیا، دوسری جو شخصیت تھی وہ سردار مسعود خان صاحب، سردار مسعود خان صاحب جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، لیکن اتفاق ہوا اس وقت بھی وہ پروگرام نہ ہو سکا، تو یہ دو لوگ تھے جن کو، حالانکہ یہ سنجیدہ لوگ تھے لیکن مجھے ان کی دونوں کی شخصیت بہت پسند ہے۔ تھینک یو میڈم۔